اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں رمضان المبارک کے پہلے جمعۃ المبارک کا ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں کہ اس وظیفے کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو رزق کی دولت عطا فرمائے گا اور آپ کی تمام حاجتیں پوری کر دے گا۔ تو یہ حاجتیں پوری کروانے کا دن ہے، لہٰذا اس دن کو غفلت سے نہیں گزارنا۔ رمضان المبارک کے پہلے جمعے کے دن جو عبادات کی جاتی ہیں وہ آپ کو بتاؤں گی آج کی اس ویڈیو میں۔ تو اپنا وظیفہ شروع کروں گی اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو ویورز، ہم قرآن و سنت کے لحاظ سے آپ کے لیے وظائف لے کر آتے ہیں۔ تو اپنا وظیفہ شروع کروں گی اس سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کروں گی، آپ سب مل کر میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ تو سب سے پہلے جو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے سوال کیا تھا کہ سوال کچھ یوں تھا کہ وہ ماہ رمضان میں ایک رکعت پڑھنا غیر رمضان میں کتنی رکعتوں سے افضل ہے؟ تو اس کا جواب تھا کہ ماہ رمضان میں ایک رکعت پڑھنا غیر رمضان کی 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ تو جن لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے، جن بہنوں بھائیوں نے، وہ ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں۔ ہم وظیفے کے بعد آپ کو ان کا نام بھی بتائیں گے جنہوں نے سب سے پہلے سوال کا درست جواب دیا ہے، اور ان کو مدنی تحفہ بھی پیش کیا جائے گا۔ تو رمضان المبارک کا پیارا، مبارک اور بابرکت ترین ہم میں جاری و ساری ہے، اور آج جمعۃ المبارک کا پیارا دن ہے۔ جمعۃ المبارک جسے مومنوں کی عید کہا جاتا ہے، اور وہ عید اگر رمضان المبارک میں آ جائے تو اس کے کیا ہی کہنے ہیں۔ رمضان المبارک کی ہر گھڑی تو رحمتوں بھری ہوتی ہے، جمعۃ المبارک کی ہر گھڑی بھی رحمتوں بھری ہوتی ہے۔ اس کا ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ ثواب کمانے والا ہوتا ہے۔ اس میں کثرت سے درود پاک پڑھا کریں، کثرت سے نیکیاں کیا کریں، کثرت سے اصالِ ثواب کیا کریں، کیونکہ جو لوگ کثرت سے اللہ کی راہ میں اصالِ ثواب کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں دگنا کر کے عطا فرماتا ہے۔ اب ماہ رمضان میں وہ لوگ بھی ہیں جو وفات پا جاتے ہیں، ان لوگوں کی فضیلت کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کو موت یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ الحرام کے وقت آئی تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ ماہ رمضان میں مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں حضور کا فرمان ہے کہ روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب وہ لوگ جو رمضان میں روزے نہیں رکھتے ہیں اور ان کی وفات ہو جاتی ہے، ان کے لیے یہ حدیث مبارکہ نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ہے جو کہ بڑھاپے کی عمر تک پہنچ کر بھی روزے رکھتے رہتے ہیں اور اسی حالت میں ان کی وفات ہو جاتی ہے، یعنی انہوں نے افطار نہیں کیا اور پہلے ہی ان کا انتقال کا وقت آ گیا، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا، اور اسی حالت میں وہ فوت ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت تک روزوں کا ثواب عطا فرماتا رہتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، تو محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، اور جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو آخر کب ہوگی؟ لہٰذا جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں،
جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں اور رحمت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، سرکش شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے۔ گویا 1 مہینے کے قید کے سبب سرکش شیاطین بے حد بپھر چکے ہوتے ہیں اور ماہ رمضان المبارک کی ساری کسر وہ عید کے روز ہی نکال دینا چاہتے ہیں۔ لہٰذا عید المبارک کو بھی غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، عید کے دن بھی عبادات کرنی چاہیے، عید کے دن بھی کثرت سے عبادات کریں تاکہ شیطان کو مات آ جائے کہ رمضان المبارک میں تو ہم نیکیاں کرتے رہے، لیکن جیسے ہی رمضان المبارک ختم ہوا تو ہم گناہوں میں ملوث ہو گئے۔ تو ایک کتاب زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، یہ ایک کتاب ہے، رسالہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 7 تا 8 پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 فرزند ہونے کا ذکر ہے، مگر اس میں اختلاف ہے، 3 شہزادوں کا بھی قول ہے اور 2 کا بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، قاسم، ابراہیم اور عبداللہ، اور خیال رہے کہ طیب، مطیب، طاہر اور مطہرہ نہیں، یعنی حضرت عبداللہ کے القاب تھے، یہ کوئی علیحدہ بیٹے نہیں ہیں۔ تو آپ کے کتنے بیٹے ہوئے؟ 3 بیٹے تھے، 2 فرزند حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، اور 4 صاحبزادیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ۔ لیکن بعض مورخین نے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے عبداللہ بھی ہیں جن کا لقب طیب و طاہر ہے۔ اس قول کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اولاد کی تعداد 7 ہے، یعنی 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں۔ تو یہ میں نے تھوڑی سی انفارمیشن آپ کو دی ہے۔ تو رمضان المبارک کا پیارا، مبارک اور بابرکت ترین ہم میں جاری و ساری ہے، اس کے مبارک وظائف جو ہم آپ کے لیے وقتاً فوقتاً لے کر آتے رہتے ہیں۔ آپ لوگ ایسا وظیفہ چاہتے ہو کہ جس وظیفے کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں رزق کی بارش عطا فرما دے، اور ہو بھی جمعۃ المبارک کا دن، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ چھوٹا سا وظیفہ کر لینا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں ترقی عطا فرما دے گا۔ تو جو معاشی پریشانی آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے، رزق میں ترقی کے لیے یہ وظیفہ نہایت مفید ہے۔ فجر کی نماز کے وقت کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کی بعد بھی اور مغرب کی بعد بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے، یعنی کسی بھی فرض نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ پر ہو جمعۃ المبارک کا دن، آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ آیت مبارکہ ہے، اس کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے اور یا لطیفو کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ چونکہ رزق کی ترقی مستقل مسئلہ ہے، لہٰذا یہ عمل بھی کوشش کریں کہ ہر جمعۃ المبارک کو کرتے رہیں۔ لیکن اگر آپ ایک جمعہ کو بھی یہ عمل کر لیں گے تو اس عمل کی برکت آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اگلا جمعہ آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر میں رزق کی برسات کر دے گا۔ آیت کیا ہے؟ آیت آپ نے یہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء واللہ واسع علیم۔ یہ آیت ہے، میں نے سامنے اسکرین پر آپ کی آسانی کے لیے لکھ دی ہے۔ یہ آپ نے فرض نماز کے بعد 70 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے اور یا لطیف کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت مراد پوری فرما دے گا۔ اس کے علاوہ آج کی جو ویڈیو کے ریلیٹڈ ہمارا آج کا جو کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں تھیں، کتنے صاحبزادے اور کتنی صاحبزادیاں تھیں، ان کی تعداد آپ نے بتانی ہے۔ جو سب سے پہلے 10 لوگ بتائیں گے ان کا نام جو ہے وہ خصوصی دعا میں بھی شامل کیا جائے گا، اس کے علاوہ جتنے بھی ان کا نام بھی شامل کیا جائے گا، لیکن ان کے جو 10 ہیں ان کو مدنی تحفہ بھی پیش کیا جائے گا۔ اب ان حضرات کے نام سن لیں جنہوں نے درست جواب دیا ہے، وہ کون سے بہن بھائی ہیں۔ تو سب سے پہلے جنہوں نے درست جواب دیا ان کا نام ہے سمیرہ سعید ہیں جنہوں نے درست جواب دیا، پھر ہیں سمرین ہیں جنہوں نے درست جواب دیا ہے، اس کے بعد وسیق احمد ہیں جنہوں نے درست جواب دیا ہے، اور اس کے بعد ہیں سارہ خان ہیں جنہوں نے درست جواب دیا ہے، اس کے بعد شیخ عرفان ہیں جنہوں نے درست جواب دیا ہے، اور ایک بھائی ہیں انہوں نے درست جواب دیا ہے، ان کا نام نہیں ہے،
اور اس کے علاوہ شرافت علی ہیں جنہوں نے درست جواب دیا ہے، شگفتہ شان ہیں انہوں نے درست جواب دیا، فردوس سرفراز ہیں، محمد حکیم ہیں جنہوں نے درست جواب دیا ہے، اور اس کے علاوہ سلیم لیلانی ہیں، بیا ہیں کوئی، انہوں نے درست جواب دیا ہے، اور اس کے علاوہ لائق ہیں، احمد ہیں جنہوں نے درست جواب دیا، صبا ہیں جنہوں نے درست جواب دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کا نام بھی شامل کر دیتی ہوں، وہ ہیں امجد جاوید ہیں جنہوں نے درست جواب دیا ہے۔ تو ان سب کے لیے 1000 درود پاک کا ثواب آپ کو مدنی تحفے کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، آپ لوگ قبول فرمائیں۔ اس کے علاوہ جنہوں نے بھی درست جواب دیا اور دعا میں حصہ لیا، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی جمعۃ المبارک کے صدقے میں آپ سب کی تمام حاجتیں مرادیں پوری فرمائے، آپ کے آنکھوں میں جو بھی خواہشیں ہیں وہ پوری فرما دے، آپ کے دل میں جو خواہشیں ہیں وہ پوری فرما دے، آپ کو رمضان المبارک میں مدینہ دکھا دے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔